ہمارا کچھ تجربہ یا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ جب سے سعودی عرب میں شاہ عبداللہ کی ڈیتھ کے بعد محمد بن سلمان ولی عہد نامزد ہوئے ہیں تو کافی ساری چینجنگز آئی ہیں سعودی ماڈل میں گورنمنٹل، جس میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جس سے بطور ایک جو ہماری نظر میں سعودی عربیہ کا ایک سٹرکچر آتا ہے تو وہ اس کے انتہائی اگینسٹ ہیں. مطلب ہماری جو سعودی عرب سے ایفلیشن ہے نا وہ خالصتاً مذہبی وہ ہے، تو وہاں مذہب کے بالکل اینٹی چیزیں جو ہو رہی ہیں اور بڑے مطلب سرکاری طور پر ہو رہی ہیں، تو اس سے اضطراب ہے. ابھی ریسنٹ جو بات ہو رہی ہے تو وہ یہ ہو رہی ہے کہ وہاں پر ایک جو فنکشن ارینج ہوا ہے، یہ یورپ میں اس میں ہوتا ہے کہ ہیلووین، یہ میرے خیال میں ابھی کچھ چرچا بھی ہو رہا ہے اس کا جی کہ ریاض سیزن چل رہا ہے اور تقریباً 2 ماہ تک چلے گا. تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ ہیلووین کلچر کو متعارف کروایا. بیسیکلی ہیلووین یہ ہے 3000 سال قبل یہ کلچر شروع کیا گیا تھا آئرلینڈ میں، جب اکتوبر کے اینڈ پہ وہاں پر سردی پڑتی تھی اور نومبر کے اوائل میں شروع میں، تو عموماً سردی کی وجہ سے وہاں پر ڈیتھ ہو جاتی تھی کیونکہ سردی بہت زیادہ پڑتی تھی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے. تو وہاں کے جو اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنا ایک عقیدہ نظریہ بنا لیا تھا کہ یہ جو لوگ مر جاتے ہیں نا، پھر یہ لوگ بدروحیں بن جاتی ہیں اور پھر یہ حملہ آور ہو جاتی ہیں اور جو کڈنیپ کر لیتی ہیں غرض کو. اس طرح کا ان کا ایک نظریہ بن گیا تھا. سماہین کے نام سے انہوں نے یہ اپنا نظریہ بنا لیا تھا، اور اس میں پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اب ان بدروحوں کو ڈرانے کے لیے روکنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنا ایسا کاسٹیوم پہن لیں کہ جس میں ڈراؤنی شکل ہو، تاکہ روحوں کو ڈرانے کے لیے، چونکہ نومبر کے شروع میں یہ کام ہوتا تھا تو وہ 31 اکتوبر کو یہ کام کیا کرتے تھے کہ ان کے آنے سے پہلے، بدروحوں کے آنے سے پہلے ہم یہ کام کر لیں. پھر ان کے پادریوں نے اس کو ایک مذہب اور یہ تشکیل دے دیا. یہ سلسلہ اسی طرح آگے چلتا رہا. ظاہر ہے کہ پھر یورپ نے جب ان کو دیکھا، انہوں نے بھی پھر یہ چیزیں ایجاد کرنا شروع کر دیں اپنی بزنس کے لیے. تو ایک عجیب شکل کی اینیملز کی شکل کی اور اسی طرح کوئی ڈراؤنی شکل کے جو ان کے اپنے خیالات میں یہ جنات کی تصویر ہوتی ہیں، وہ کسٹیوم بنانے شروع کر دی اور لوگوں نے پھر خرید کر پہننا شروع کر دیا. تو افسوسناک امر تو یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہمارا ایک مذہبی کنٹری ہے، ہمارا مذہبی ریلیشن ہے ان کے ساتھ، مسلمان کا اور اسلام کا مرکز ہے، وہاں مرکز ہے. انہوں نے ریاض سیزن میں جو 2 ماہ تک چلے گا وہاں پر باقاعدہ یہ اعلان کیا ہے کہ جو اس طرح کی شکل بنا کے آئے گا اس کے ٹکٹ وہاں پر فری ہوگا. یہاں یعنی جس طرح ہمارے ہاں وزارت ثقافت ہوتی ہے، تو ان کے ہاں جو اس قسم کی جو بھی وزارت ہے اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو آئے گا اس کا ٹکٹ فری ہوگا. یعنی خود اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں اسلام کی روح سے، تو اسلام کی روح سے اس طرح کا کاسٹیوم پہننا ہی مناسب نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ آپ مثلاً آپ جس طرح ہارر موویز میں دیکھتے ہیں کہ ایک شیاطین کو طاقتور مخلوق کی شکل میں ان کو دکھایا جاتا ہے، جنات کو دکھایا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے. اسلام میں سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات ہے. اور پھر جب آپ ان مخلوق کو طاقتور مخلوق کے روپ میں دکھاتے ہیں، پھر اسی سے ریلیٹڈ یہ شکلیں ہوتی ہیں جو آپ وہاں پر بنا کے آتے ہیں، تو مطلب آپ عملاً اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم بھی معاذاللہ ان شیاطین کو طاقتور تسلیم کرتے ہیں. بلکہ میں تو ایک ساتھ اس طرح کہہ رہے تھے مذاق میں کہ جو ہارر موویز ہوتی ہے اگر اس میں کوئی مسلمان آ جائے نا تو 2 منٹ میں مووی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس نے آیت الکرسی پڑھ دینی اور وہ شیاطین غائب ہو جانے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے نا کہ اگر اس کو اس بات میں دیکھا جائے، مطلب اب جو جسٹیفیکیشن جس اس سے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ شاید جو سعودی عربیہ ہے اس کا جو اکنامک بزنس ماڈل ہے نا تو وہ آئل سے، یہ بالکل ضرورت کیوں پڑ رہی ہے تو بھائی اس کو نا میٹ کرنے کا، وہ میں آپ کی بات کٹ کر رہا ہوں کہ یہ آج سے نہیں شروع ہوا. یہ چلو یہ کام تو انہوں نے اس مرتبہ کرنا شروع کیا ہے، ورنہ اس قسم کے فیسٹیول وہاں سین میں کھولنا، وہاں پر پھر دنیا بھر کے جو ایکٹرز ہیں ایکٹریس ہیں
ان کو بلا کے پھر بے پردگی کا بندوبست کرنا، حالانکہ سعودیہ میں اس سے پہلے تو آپ چہرہ کھول نہیں سکتے تھے، اب بڑا یہ پھر ایک اجازت دی گئی ہے۔ قدامت پسند کنٹری اب کو پورے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان اضطراب کے شکار ہیں، آخر سعودی اس طرف جا کیوں رہا ہے؟ وہی دیکھنا کہ اب ایک چیز ہے کہ وہ اپنی اکنامک پوزیشن کو مطلب سٹرونگ کرنے کے لیے کہ عرب کو، ہاں جی، میرا جو جتنا میری وہ ہے، محمد بن سلمان کی ساری جو مینٹورنگ ہے وہ امریکن ہے، ہاں وہ جی، امریکہ میں پڑھے ہیں، مطلب بڑے ہوئے ہیں سارا، وہ ایک بزنس ماڈل آدمی ہے۔ ہاں جی، انہوں نے وہاں کا کلچر کیونکہ ریڈ کیا ہوا ہے، 23-25 سال انہوں نے وہاں لگائے ہیں، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو اکنامکس ہے یورپ کی، وہ ان چیزوں کے اوپر بیس کرتی ہاں ہے۔ جی، لیکن دیکھیں، بات ہم نے شروع میں پہلے کی ہے کہ ہیلووین ایک مذہبی تہوار ہے، ہاں جی، اب وہاں وہ اپنے مذہب اور بزنس کو برابر لیتے ہیں، بالکل لیکن ہم صرف بزنس کے طور پر دوسروں کی مذہبی اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں ایز اے اڈاپٹ مسلم۔ کریں۔ اب دیکھیں نا، اب تھوڑا سا غور کریں، اتنی مشکل بات نہیں تو ہے یہ اگر ہم، لبرلزم جو ہم کہتے ہیں، یہ لبرل نہیں ہے یورپ۔ آپ ذرا سوچیں نا، ہمارے ہاں یہ کاسٹیوم، مطلب یہ چہرہ اس طرح ڈراؤنی شکل والے یہاں سے لوتے نہیں ہوتے ہیں، ہم یہاں پر گھوڑے کی شکل والے جو منہ پہ پہنے جاتے ہیں، یہاں پر سے لوتے نہیں ہوتے، اور بچے بڑی خوشی سے ہاں، لیتے ہیں۔ مطلب کہ تہواروں پہ اکثر ہم نے اب دیکھا ہے۔ کسی کا ذہن نہیں جاتا کہ آخر یہ چیزیں کیوں بچے شوق سے لے رہے ہیں، اور یہ کون بنا رہا ہے، اور کیوں ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں۔ اگر میں اور آپ یہاں پر بیٹھ کر بات کریں نا کہ بھی یہ یورپ کا کلچر ہے، اور یورپ اس طرح اپنے کلچر کو پروان چڑھا رہا ہے، تو عام سننے والا آدمی یا جو لبرل قسم کے تو وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک کھلونا چیز ہے، آپ اس کو کیوں اتنا سیریس لے رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہاں پر موٹو پتلو ایک کارٹون چلا ہے، ڈوریمون چلا ہے، میں نے اس کی کوئی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی، لیکن جن کے بچوں نے دیکھا ہے اور ان کے بڑوں نے پھر جو چیزیں بتائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ سکول جانے سے پہلے، ہاں بھئی میں وہاں گیا بستر دلانے کے لیے بچے کو، بازار میں اس نے ضد کر لی، اس نے کہا مجھے یہ تصویر والا چاہیے۔ وہ تصویر میں سنا ہے کہ وہاں پر کوئی بت ہوتے ہیں، وہ بنے ہوتے ہیں، اس تصویر کا وہ بستر تھا، بیگ تھا۔ اب وہ بیگ گھر لے کر آیا، وہ کہہ رہا اگلے دن میں نے دیکھا، میں حیران رہ گیا کہ وہ بچے سکول جانے سے پہلے بیگ رکھ کے اس کی پوجا کر رہا ہے۔ یعنی جو چیز کارٹون میں دکھائی جا رہی ہے وہی بچہ پریکٹس کر رہا ہے اس کی۔ اب دیکھیں یہ چیزیں اسی طرح تو ہمارے کلچر میں اڈاپٹ کی جاتی ہیں نا، تو ہم لوگ چلو ایک تو لبرل ذہن والا آدمی ہے، لیکن ہم لوگ بھی تو اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں نا، یہ ہمارا قصور بھی تو ہے۔ سعودی عربیہ جو بھی کرے ان کا اپنا ملک ہے، لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے یہ کہ وہ تبدیلی تک 2016 میں آئی۔ میں نے MBS کا ایک کلپ سنا تھا دبئی میں، اور وہاں پر وہ اپنا بزنس ماڈل بتا رہے تھے، اور وہ ایک، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ کون سے ایئر کا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مطلب ہمارا ہدف یہ ہوگا، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے ان کا وہ ہے 230، مطلب غالباً 2030۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنا رخ چینج کرنا ہے، اور ہم نے اس کو پوری دنیا کا ایک بزنس ماڈل بنانا ہے، اس وسطی ایشیا کو، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے